ساتھ کوئی بدکاری کرے تو دیکھ سکتا ہے جگہ نہیں. فرمایا اگر تیری بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو دیکھ سکتا کہ نہیں کہ جن کے ساتھ کوئی بدکاری کرتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے آنکھوں سے پانی کے بجائے خون ٹپکے گا. ساری کائنات انسانی 50,000 سال کی ریاسی ہوگی, تباہی پھر جائے گی خلقت خدا کی, مگر میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن بھی 7 قسم کے آدمی اللہ کے عرش کے نیچے چھاؤں میں ہوں گے. اس گھبراہٹ والے دن بھی, اس پریشانی والے دن بھی, مصیبت کے دن میں بھی اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے 8 قسم کے آدمی. ان میں سے یہ بھی ہے کہ خوبصورت عورت دعوت دے, توجہ کرنا, خوبصورت حسین عورت دعوت دے کہ آ ادھر, اور وہ آگے سے جوانی ہو کہے گی اخاف اللہ, اخاف اللہ رب العالمین. بے شک تو حسن و جمال کی بہتر ہے, تیری آنکھیں نرالی, تیرے لب نرالے, تیرا چہرہ نرالا, تیری چاند آپ نرالی, تیری شکل و صورت نرالی, تیری قدر قامت نرالی, تمام ادائیں نرالی ہیں, مست بنانے والی ہے, دیوانہ کروانا بنانے والی ہے, مگر میرا وزر تو سن لے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈر رہا ہوں, میں اس پروردگار سے ڈر رہا ہوں جس نے تجھے یہ خوبصورت آنکھیں دی ہے, میں اس رب سے ڈرتا ہوں جس نے تجھے یہ حسین چہرہ دیا ہے, میں اس خدا سے ڈرتا ہوں جس نے تجھے یہ قد و قامت بخشی ہے. اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسی خوبصورت عورت دعوت دے اور جوان کہے اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن اور سارے جاؤ 50,000 برس تک دھوم میں کھاؤ, مرو, جلو, تباہ ہو جاؤ, اور اے خوبصورت عورت کو میری وجہ سے انکار کرنے والے آ جا, آج تو میرا مہمان ہے. کام بڑا اونچا ہے, خدا کا مہمان بننا کوئی سوکھا ہے, قیامت کے دن سایہ مل جائے گا تو آسان کام ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو عدل کرتا وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا اس کی, اور وہ آدمی جس کی آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے, ڈرتی ہے, ہر وقت رات کو جانتی ہے, کس قسم کے لوگ عرش عظیم کے سائے میں. وہ آتا ہے حدیث پاک میں کہ بڑے بڑے سمجھدار اور بادشاہ اور لکھے پڑے لوگ عرش عظیم کے سائے میں جب ان لوگوں کو پڑا ہوا دیکھیں گے تو حیران ہو کر کہیں اچھا ہوگا لوگ یہ ہمارے محلے کا یہ پاگل کھڑا ہوتا تھا اور وقت مسجد میں لڑا رہتا تھا, ارے آج ہم برباد ہو گئے, یہ وجہ کر گیا. ہم اس کی جس کو پاگل کہتے تھے, ناسمجھ کہتے تھے, وہ چکر کہتے تھے, آج پتا چلا کہ اس کی تو رنگ سے بنی ہوئی ہے, ہماری بگڑی ہے. تو قیامت کے دن بھی اس آدمی کی آنکھ کا احترام ہے جس نے اپنی آنکھ کو غیر محرم عورت سے بچایا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک جس کو بچانے سے آئے وہی بچتا ہے, اور جس کا ارادہ ہو وہی بچتا ہے. جس کا ارادہ ہو وہی بچتا, ورنہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. بچنے سے آئے تو بادشاہ بچ جائے. 100 عورتیں اگر بادشاہ روز منگائے کون انکار کر سکتا ہے؟ چنانچہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, کتابوں میں سنا بھی ہوگا, فلانا راجا اتنی عورت رکھتا تھا, فلانے نواز صاحب کے پاس اتنی عورتیں تھیں, فلانے بادشاہ کے پاس اتنی عورتیں تھیں. کئی مرتبہ میں سوچتا ہوں پتہ نہیں کہ دودھ نکال کر بازار بیچا کرتے تھے, کیا کرتے تھے اتنی عورتوں کرتا کرتے, بڑا بدتمیز. یہ کوئی کمال کی بات ہے, لوگ اس کو کمال کہتے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں
تمہارے دماغ میں عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے ایک بات آ رہی ہوگی، وہ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں قاری صحابہ؟ ارے وہ زمانہ اور تھا، آپ کا زمانہ اور ہے۔ میں تمہیں قریب ایک بادشاہ کی بات بتاؤں، مغلیہ خاندان کا بہت بڑا بادشاہ ہے، سارے ہندوستان سے جس کی حکومت ہے، تمام ہندوستان جس کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے، فرما رہا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، ان کا مرید ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ اللہ والے نے اپنے مسیحت نامے میں ایک بات یہ بھی لکھ دی، میری نماز زیادہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی، سفر میں، حضر میں، گھر میں، ادھر ادھر جاتے میں، آتے میں، کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت سے اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ یہ اللہ والا اپنی جنازے کی شرطیں لکھ رہا ہے کہ میرے جنازہ پڑھانے والے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھ پاک ہو، اس کا دل پاک ہو، اس کا دماغ پاک ہو، اس کی تمام اعضاء پاک ہو، ہاتھ تو کیا آنکھ نے بھی غیر عورت کو نہ دیکھا۔ آج کل تو لوگ پیروں کو کچھ کر کے ڈال کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر کوئی بیچاری مقدر کی ماری پردہ کرتی ہے تو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے منہ نہیں دکھاتی تو میں قیامت میں کیسے پہچانوں گا تجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تو جہنم میں اکٹھے ہو کے چلیں گے کیسے؟ نام نہیں لیتا، بڑے بڑے واقعات میرے علم میں ہے، یا پردے دار مائی بیٹی سامنے آئی تو میں جب تجھے دیکھ نہیں سکتا تجھے قیامت میں کیسے پہچانوں گا؟ وہ گدھے، قیامت میں تو اپنی پہچان تو کرنا، تجھے کیا معلوم ہے کہ قیامت ہے کس چیز کا؟ فرمایا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، فرمایا آئے کی گھبراہٹ، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے لگتے جگر کو، اپنے نور نظر کو زمین میں پھینک کے مارے، حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ روز پڑی ہوگی خلقت اللہ، قیامت کا مذاق بنا رکھا ہے، قیامت میں تجھے کیسے پہچانوں گا؟ ارے پہچان کر، کیا وہاں بھی کچھ ارادہ ہی ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے آغا جو وضو میں دھلتے ہیں، سردی گرمی میں جو مرد عورت نماز قضا نہیں کرتے، ان کے یہ چمکیں گے اور میری امت کی یہ پہچان ہوگی، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا آغائے وضو سے۔ نبی نے تو پہچان یہ بتلائی، پہچان کا ذریعہ کچھ اور ہی بنا دیا۔ تمام صحابہ کرام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے ہر حکم پہ اپنی جان قربان کرتے تھے، عورتوں نے بھی کیا اور مردوں نے بھی کیا۔ تو سرکار دوپہر کے وقت آرام فرماتے ہیں، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے اگر میری زندگی میں اس مائی کی نسل بھی ہوتی تو میں اس نسل سے بہت ہو کر پیتا ہے، جس کے مقام پہ شہنشاہ کائنات بلال آغا تشریف لائے، وہ مکان ہے، یہ جنت ہے۔
جنت الفردوس قربان کر دوں اس جگہ پہ جہاں پہ قدم رکھا ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم. دوپہر کو آرام فرماتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، سرکار آرام فرماتے ہیں، مائی کھڑی ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اقدس کے قطرات کو صاف کر کے شیشے میں بند کرتی ہیں، شیشے میں بند کر لیتی ہیں. اور ایک مرتبہ اس نے اپنی بیٹی کو ایک شیشی میں چند قطرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے وہ دیے اور کہنے لگی اپنی برادری میں کھڑی ہو کر اور مدینے والوں آؤ، کسی کی بیٹی زیور لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی برتن لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی داغ اور جہیز لے کر جائے گی، کسی کی بیٹی بہت سارا کپڑا سارے سامان لے کے جائے گی. میری لگتی جگر کو مبارکباد دو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کے جا رہی ہے. یوں لکھا علماء کرام نے جس دن یہ عیسر کی چٹھی کھولتی تھی سارے مدینے کی فضا معطر ہو جاتی تھی. عورت مرد سونگتے پھرتے تھے، چلو چلو حضور کی خوشبو آئی ہے، امام الانبیاء کی خوشبو آئی ہے، نبوت والی خوشبو آئی ہے، چلو شاید دیدار ہو جائے. اس گلی سے آتی ہے، اس گلی سے آتی ہے، ادھر سے غربے کے ہر طرف سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے مبارک کی خوشبو آتی ہے. ایک صحابی ایک کافر بادشاہ کے دربار میں گیا، اس نے وہاں کے طریقے کے مطابق ہاتھ ملایا کافر بادشاہ سے. بادشاہ بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا. اس کے بعد اس صحابی سے کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا بھر کے میں نے عطر خریدے ہیں، بڑی بڑی خوشبوئیں استعمال کی ہیں، بڑے بڑے ٹاپ کے عطر میں نے استعمال کیے ہیں، پر جو خوشبو تیرے ہاتھوں سے آ رہی ہے وہ مجھے نہیں ملی. کہیں کہاں سے عطر خریدا تھا؟ یہ خوشبو تم نے کہاں سے خریدی جو تیرے ہاتھوں سے آ رہی ہے؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ عطر ملا تھا وہ دکان بند ہو، جہاں سے مجھے یہ عطر ملا تھا، یہ خوشبو ملی تھی، وہ بازار ہی ختم ہو گیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا، میں نے حضور سے مصافحہ کیا، اس دن سے لے کر آج تک میرے ہاتھوں سے خوشبو آتی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے سب کچھ حاصل کیا، آج صرف انگریز لانتی کی رزق کے مقابلے میں، تہذیب کے مقابلے میں ہم لوگ کیسے پورے اتریں گے اور ان کی ریس کرتے کرتے مرد اور خبروں میں جاؤ گے. خدا نے حکم دیا میرے محبوب کی ریس کرو، ان کا کہنا مانو، ان کی نقل کرو، ان کے پیچھے لگو، اور ہم انگریز کافر بے ایمان یہودی اور عیسائیوں کی نقلیں کرتے کرتے مر جاتے ہیں. خود سوچو جب ہماری صورت ابو ہریرہ والی نہیں، بلال والی نہیں، سہیل والی نہیں، حسین اور علی والی نہیں رضی اللہ، کسی سے ہماری شکل نہیں ملے گی. جب ہم مریں گے شکل ملے گی تو پوسیکل سے ملے گی، شکل ملے گی تو ہماری انگریزوں سے، کافروں سے، یہودیوں سے. ایمانداری سے بتاؤ ان شکلوں اور صورتوں کو دیکھ کر حضور ہمیں کیا بنا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ تم پردے کی جگہ کی ضمانت دو کہ غلط استعمال نہ کریں گے، آنکھوں کی ضمانت دو کہ غلط چیزیں دیکھیں گے نہیں، میں جنت کا ضامن بن جاؤں گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے ضامن بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مالک کے کائنات تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو ذرے کو پہاڑ بنا
سکتا ہے سب کو تندرستی اور توانائی عطا فرما اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما روزی عزت میں وسعت عطا فرما الہی کسی کا کسی کو محتاج نہ بنا اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کو جھولیاں بھر کر یا اللہ ہماری عام اولاد کو نیک بنا نمازی بنا ساری نعمتوں سے مالا مال بنا یا اللہ ہمیں کسی کا مقروض بنا کے نہ مانو یا اللہ ہمیں ہر برائی سے بچا تیری طاقت سے بچیں گے ہماری کیا مجال ہے کہ ہم برائی سے بچ جائیں یا اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا یا اللہ ہم سب کی نگہبانی کرنا اے کریم تیری کریم ذات کا صدقہ مانگتے ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرنا یا اللہ گناہ گار ہیں سیاکار ہیں تیرے کرم کے امیدوار ہیں ہم سب کو معاف کرنا الہی قیامت کی ذلت سے بچا یا اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا الہی قبر حشر کے عذاب سے بچا یا اللہ دنیا کی ذلت اور آبرو روزی سے بچا ہم سب کی عزت اور آبرو جان مال ایمان کی حفاظت کرنا الہ العالمین ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما برائی سے توبہ کی توفیق عطا فرما قرآن کریم حاصل کرنے کی اس کے عمل کی توفیق عطا فرما الہ العالمین میں نہیں جانتا تو جانتا ہے جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جھولیاں بھرے یا اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما بے نیاز سب کی کار قاضی فرما سب کی مشکلوں کو آسان کرنا جو ناجائز مقدمے میں پریشان ہے اسے کامیاب کرا اسے رہائی عطا کرنا الہ العالمین جتنے بھی دکھ درد ہیں کسی کے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں بیان فرما رہے تھے۔